پہلا انحراف آپ کے مراجع، آپ کے بزرگان، آپ کے علماء کو قصیدوں میں، مدحتوں میں، نوحوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوسرا انحراف صوفیوں، درویشوں، قلندروں، صوفی شاعروں کو مدحت میں لایا جا رہا ہے۔ وہ شاعر بھی اس گناہ میں شریک ہے جو کسی احمق ڈونر کی وجہ سے 4 کوڑیاں کیا مل گئیں، اب تم سمجھتے ہو کہ مدحت حسین ابن علی کو جس کا دل چاہے گا تم اس میں ڈال دو گے۔ آیت اللہ العظم بروجردی گھر میں بیٹھے تھے، اپنے آئے عزاداری کے لیے، لوگ جمع تھے، دور سے دیکھا صحن سے آیت اللہ بروجردی اندرونی کے کمرے سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا امام زمانہ اور آغا بروجردی کے لیے صلوات، لوگوں نے درود بھیجا۔ آغا بروجردی نے عصا اٹھایا، اپنی لاٹھی اٹھائی، دروازے میں ماری، کہا کہ کون ہے یہ جس نے میرے نام کو امام کے نام کے ساتھ جوڑا، آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھے۔ مرجع تقلید کے نام کو تم امام کے نام کے ساتھ جوڑتے ہو؟ مرجع تقلید امام کے مقابلے میں ہے کون؟ کس گنتی میں ہے؟ کائنات ایک طرف، یہاں سلمان غلام در اہل بیت، آپ مراجع کی بات کرتے ہیں۔ لہذا دوسری چیز، وہ تمام شعراء شامل ہیں اس گناہ میں جنہوں نے یہ ریت ڈالی، یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ صوفیوں کا نام ابو الفضل عباس کے برابر میں آئے، درویشوں کا نام مولا حسین کے قصیدے میں آئے۔ یہ صوفی، یہ درویش سر آنکھوں پر، ان کے قدم ہماری آنکھوں پر، انہوں نے دین پھیلایا، یہ مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ مولا کے محب ہیں، انہوں نے مولا کے لیے شعر کہے، بہت بڑی خدمت ہے ان کی۔ لیکن سرکار آدم نے اس شجر کی طرف دیکھا، جنت سے نکال دیا۔ تم کون ہو؟ طرز اچھی ہے، لائکس کو چھوڑو، تم وہ لوگ نہیں ہو کہ جو لائکس اور فالوئنگ پر چلتے ہیں۔ تم 72-74 کے ماننے والے ہو، 80 شہداء کے ماننے والے ہو، تم 12 اور 14 ایک طرف، اربوں کائنات کے 6 ارب انسان ایک طرف، اب بھی لائکس اور فالوئنگ اور فالوورز پہ چلتے ہو۔ اتنے لائکس آئے، عزاداری امام حسین بڑے خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ دنیا کا چھوڑیے، اس ملک کے اندر 2 انحرافات، علماء کا ذکر مرثیوں میں، علماء کا ذکر قصیدوں میں، مراجع کا ذکر قصیدوں میں، دوسرا صوفی حضرات، درویش عرفا۔ میں نے کہا بڑے محترم ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، لیکن سرکار جب بات آئے ابو الفضل عباس کی ابا پر گرد بیٹھے تو ہر آدمی اپنے آپ کو سمیٹ کر اوقات میں رہے۔ اسی شہر کی بات ہے، اب میں ذرا کھل کے بات کروں، اسی شہر کی بات ہے۔ نوجوان نے مجھ سے کہا آ کر 8 محرم کی شب مجھ سے کہ مولانا آج فلاں صوفی درویش کے فضائل پڑھیے گا۔ میں نے کہا بیٹا میرا چندہ، آج مولا عباس کی رات ہے۔ کہا ہاں لیکن تھوڑے سے ان کے بھی۔ میں نے دوبارہ کہا میں سمجھ رہا ہوں مولانا، لیکن آپ ان کے بھی فضائل پڑھیے گا، بہت بڑے صوفی ہیں ہمارے ملک کے۔ 3 دفعہ کہا۔ اس نوجوان کو کس نے یہ سکھایا؟ اس شاعر نے جس کو تمیز نہیں ہے کہ اہل بیت کی مدحت کیسے لکھی جائے، اس مداح خان نے، اس کے منہ میں آیا جو آیا پڑھو، کون پوچھنے والا؟ یاد رکھو 14، 12 اور 5، اور اس کے بعد اگر آگے بڑھو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، شہزادہ علی اکبر، شہداء کربلا، منصوص امام زادے۔ ہم نے جو دین لیا ہے سیکھا ہے حدیثوں سے لیا ہے، ہم نے سیرت معصومین سے لیا ہے۔ تو جب تک آپ لوگ اس چکر میں رہیں گے نا مومنین کہ ماشاءاللہ سے محفل جم کے ہوئی، اچھی ہوئی، کیا اچھی ہوئی؟ سرکار آپ زمزم کے اندر 1 قطرہ نجاست ڈال دیجئے، پھر وہ نہ وضو کے قابل ہے نہ پینے کے قابل ہے۔ زمزم ہے مولانا، نجاست آ گئی، 1 شعر بھی اگر آ گیا، خالص رکھو اپنی عزاداری کو۔ نوحوں کو بھی دونوں طرف سے انحرافات ہیں، چاہے مراجع اور بزرگوں کا نام آئے، فقہا کا نام آئے آپ کے قصیدوں اور نوحوں میں، یا صوفیاء کرام کا، درویشوں کا، عرفا کا، تمام محترم لوگ ہیں یہ، لیکن یہاں کو اس سے پاس رکھو۔ اٹھ کے چلے جائیے، میں نہیں کہہ رہا جھگڑا کیجیے، اٹھ کے چلے جائیے، مت جائیے ایسی محفل میں، مت جائیے ایسی محفل میں، یاد رکھیے۔ اور میں انشاءاللہ مزید گفتگو اس پر، حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت جب مسائل پڑھے جائیں گے اس دن اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی زیارت ابو الفضل عباس کے ضمن میں، لہٰذا آپ توجہ کیجیے اس بات کے اوپر، عزاداری کو خالص رکھیے، متبرک رکھیے۔